بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، رب تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تو اس وقت سے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان انبیاء کو ایسے جانثار عطا فرمائے جو ہر وقت ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ایسے عظیم جانثار عطا فرمائے جو ہر وقت مال کے لحاظ سے بھی جان کے لحاظ سے بھی آپ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، جو فضیلت میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ماں کا واقعہ ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، جب شروع میں اسلام کی دعوت کا پیغام شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں سب لوگوں کو اب اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں نے سنی، جو آپ کے دوست تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو لولہان کر دیا۔ جب آپ کے خاندان والوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے آئے۔ جب گھر لے آئے، گھر چھوڑ کر سارے لوگ چلے گئے تو صرف آپ کی والدہ آپ کے پاس بیٹھی رہ گئیں۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا کچھ کھاؤ پیو۔ جب ہوش آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ نے فرمایا، اے میری ماں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو والدہ مائدہ نے کہا، بیٹا ان کا تو مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اماں جان، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، ان سے آپ کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام جمیل کے پاس آئیں، ان کو ساتھ لے کر واپس گھر پہنچ گئی۔ ام جمیل بنت خطاب جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ کلمہ طیبہ پڑھ چکی تھیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ام جمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا، بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا کہ ابن ارقم کے گھر میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ آخر کار بوڑھی ماں نے صدیق اکبر کو سہارا دیا اور ماں بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو
محبوب رب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ تمام مسلمان جو وہاں موجود تھے سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف سے انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا یہ میری ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محسنہ ہے، آپ برکت والے ہیں، امید ہے کہ آپ کی طفیل اللہ تعالی ان کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ بیکس پناہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اماں جان کلمہ طیبہ پڑھ کر شرف صحابیت میں حاصل کر چکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔